اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کے بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا، رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹتا جاتا ہے۔ اچھی بات، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درد گزر کر کے۔ بچے بہت سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف و ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ یہ موبائل فون دیکھنے میں بہت ہلکے اور معمولی لگتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کا غلط استعمال کرنا قبر حشر میں ناقابل برداشت وزن کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہوگا۔ لہٰذا اس کا استعمال ایسے کاموں میں کیجیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ثابت ہو۔ سب کچھ کھانے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کرتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے، گزارتا رہے یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ صبر کی حد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ تلہ ختم ہو جائے پھر بھی پلے لوگوں کو گزرے دنوں کا حیا ہوتا ہے۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے ہیں تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں کے خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر بڑی جیت حاصل کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہار سے کبھی مت ڈرو۔
لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اگر کسی چیز کو دل سے چاہتے ہو تو اس وقت تک کڑی محنت کرو جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتے۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہہ لے، لو بیٹا اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غم سب کچھ فنا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا جانتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤں تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی پہلی چیز یہ تھی کہ غریب آدمی کی بیوی اس پر اپنے کپڑے لتے کا اتنا ہی خرچ ڈالتی تھی جتنا کہ امیر آدمی کی بیوی۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں اور عمل کردار بن جاتا ہے اور کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لانا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق انسان میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ زمانے کو برا نہ کہو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ گندگی سے بچنے کے لیے پاؤں میں جوتا پہننا پڑتا ہے، نہ کہ پورے شہر میں قالین بچھائی جاتی ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، مسکراتا چہرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں کا عمل بنائے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔